اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین اما بعد کتاب المنطق مرحوم محمد رضا مظفر کے حوالے سے جو ہمارا یہ دروس چل رہے ہیں، آج 18واں درس ہے اور گزشتہ درس میں ہم نے جو الفاظ متباینہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور عرض کیا تھا کہ الفاظ متباینہ کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تھی مثلان، دوسری تھی متخالفان اور تیسری تھی متقابلان۔ جب ہماری گفتگو پہنچی الفاظ متباینہ میں متقابلان تک، تو آج بیان کر رہے ہیں تقابل کی اقسام کہ الفاظ متباینہ کی جو ایک قسم ہے متقابلان، یہ تقابل 4 طرح کا ہو سکتا ہے، اور آج انہیں اقسام تقابل کو بیان کر رہے ہیں کہ اقسام التقابل للتقابل 4 اقسام، کہ تقابل کے لیے 4 اقسام ہیں، تقابل 4 قسموں پر مشتمل ہے۔ الاول تقابل النقیضین، کہ پہلی جو قسم ہے تقابل کی وہ تقابل نقیضین ہے، یعنی دو نقیضین کا آپس میں ایک دوسرے کے تقابل میں ہونا، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہونا۔ دوسری قسم جو ہے تقابل ملکہ و عدم ملکہ ہے، اور تیسری قسم تقابل ضدین، اور چوتھی قسم تقابل متضاعفین۔ تو یہ 4 قسمیں جو ہیں یہ تقابل کی ہیں، اور ان میں سے ہر قسم کو جب ہم پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ جتنی بھی چیزیں کائنات میں ذاتی ہوں یا عرضی ہوں، صفاتی ہوں، کسی کو لاحق اور عارض ہوتی ہوں، وہ ان 4 قسموں سے باہر نہیں ہیں، یا تقابل النقیضین سے تعلق رکھتی ہیں، یا ملکہ و عدم ملکہ سے تعلق رکھتی ہیں، یا ضدین سے یا متضاعفین سے۔ تو یہ جو ہے، اور اگر جو ہے ان کو ہم اس میں نہیں دیکھیں گے کہ وہ چیزیں آپس میں جب ایک دوسرے کے مقابل میں ہوں اور ان میں تقابل اس نوعیت سے نہ ہو، یعنی صفت کی نوعیت سے نہ ہو، تو پھر وہ متخالفین ہوں گے۔ اگر ان میں اس اشتراک اور اس وحدت کا کہ جس میں وہ مشترک ہیں لحاظ نہ رکھیں، اور اگر لحاظ رکھ لیں اور ان میں ایک وحدت جامعہ، حقیقت مشترکہ متصور ہو، تو پھر مثلان بن جائیں گے۔ اقسام تقابل بیان کر رہے ہیں۔ الاول تقابل النقیضین، نقیضین کا تقابل، او السلب والایجاب، یعنی تقابل السلب والایجاب، سلب اور ایجاب کا تقابل۔ نقیضین کے ہیں یا سلب اور ایجاب کے، بات ایک ہی ہے، کیونکہ جس طرح سے نقیضین کا جمع ہونا ممکن نہیں، 2 نقیضیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح سلب اور ایجاب بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ ہونا اور نہ ہونا دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ جو چیز ہے، موجود ہے، وجود رکھتی ہے، وہ معدوم نہیں ہے، عدم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایجاب رکھتی ہے، موجود ہے۔ اور اگر مسلوب ہے، موجود نہیں ہے، معدوم ہے، تو پھر اس کا وجود سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وجود اور عدم یا ایجاب اور سلب یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، لیکن ایجاب جو ہے اور جس سلب کے مقابلے میں ہے، یا سلب جس چیز کے مقابلے میں، وہ ایک ہی شے کی نسبت ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایجاب مثلا انسان کی نسبت ہو اور سلب فرس کی نسبت ہو، تو یہ تو تقابل ہی نہیں ہے آپس میں۔ تقابل جو نقیضین کا ہے وہ اسی چیز کی نسبت ہے کہ یہ دوسری جو سلب ہے یہ اسی ایجاب کی نقیض ہو، یعنی انسان اور لا انسان، مثل انسان ولا انسان، جیسے انسان اور لا انسان کا تقابل جو ہے یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں، اگر ایک چیز پر انسان ہونا صادق آتا ہے تو پھر لا انسان اس پر صادق نہیں آتا، اور اگر ایک چیز کی نسبت لا انسان صادق آ رہا ہے، مثلا گھوڑے کی نسبت، فرس کی نسبت لا انسان جب صادق آ رہا ہے تو پھر انسان صادق نہیں آ سکتا۔ اگر سلب صادق آئے تو پھر ایجاب صادق نہیں آ سکتا۔ سواد ولا سواد، منیر و غیر منیر۔ اب یہ جو ہے ایک امر وجودی ہے اور ایجابی ہے، اور ایک امر عدمی اور سلبی ہے۔ اب سواد جب ایجاب ہے تو لا سواد اسی کا سلب ہے، خود ہی اسی سواد کا سلب ہے، یعنی کالا ہونا اور کالا نہ ہونا۔ سواد ولا سواد یعنی کالا ہونا اور کالا نہ ہونا۔ منیر و غیر منیر یعنی روشنائی دینے والا، نورانی ہونا اور نورانی نہ ہونا۔
تو یہ جو منیر اور غیر منیر ہیں یہ بھی سب اسی ایجاب کی نسبت ہے. بیان کر رہے ہیں وَالنَّقِضَانِ أَمْرَانِ وُجُودِيٌّ وَعَدْمِيٌّ. نقیضان دو ایسے امر ہیں کہ جن میں ایک وجودی ہے ایجابی ہے اور ایک سلبی اور عدمی ہے. وجود اور عدم ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے. اگر وجود ہے تو پھر عدم نہیں اور اگر عدم ہے تو پھر وجود نہیں. اسی لیے بیان کر رہے ہیں کہ اے عدم ذالک الوجود، یہ جو عدم ہے یہ اسی وجود کا نہ ہونا ہے، نہ یہ کہ کسی اور وجود کا نہ ہونا ہے کہ یہ وجود ہے اور جو عدم ہے وہ کسی اور وجود کا نہ ہونا ہے، بلکہ نہیں، اسی وجود کا نہ ہونا عدم ہے. اور اگر اسی وجود کا ہونا ہے تو پھر عدم نہیں ہے، یہ وجود موجود ہے. وَهُمَا لَا يَسْتَمِعَانِ، اور یہ دونوں جو ہیں وجود اور عدم یعنی اسی چیز کا عدم کہ جو موجود ہے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ ایک چیز ہو بھی اور نہ بھی ہو. ہونا اور نہ ہونا دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یا ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہوں. وَهُمَا لَا يَسْتَمِعَانِ، یہ جمع نہیں ہو سکتے دونوں وجود اور عدم. وَلَا يَرْتَفِعَانِ بِبَدَاهَةِ الْعَقْلِ، اور نہ ہی عقل کی بداہت اور ضرورت کی روشنی میں ساتھ اٹھ سکتے ہیں. یعنی عقل اس کو بدیہی سمجھتی ہے کہ دونوں چیزیں جو عدمی اور وجودی ہیں نہ جمع ہو سکتی ہیں اور اسی طرح نہ اٹھ سکتی ہیں کہ ایک چیز نہ ہو اور یہ اس سے نہ ہونا بھی اٹھ جائے اور ہونا بھی اٹھ جائے. اگر ایک چیز نہیں ہے تو پھر اس سے ہونا تو اٹھ سکتا ہے لیکن نہ ہونا نہیں اٹھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ معدوم ہے. جب معدوم ہے تو پھر نہ ہونا اس سے نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اگر نہ ہونا اٹھا دیں اور معدوم ہو تو پھر نہ ہونا مل کر ہو جائیں گے ہونا، اور جب حالانکہ وہ چیز ہے نہیں، کیونکہ عدم اور عدم مل کر وجود ہو جاتے ہیں، نفی مل کر اثبات ہو جاتے ہیں. تو اگر وہ چیز جو نہیں ہے اس سے نہ ہونے کو بھی اٹھا لیں تو لازم آئے گا کہ وہ چیز وجود رکھتی ہے. تو اس لیے ہونا اور نہ ہونا دونوں ایک ساتھ نہیں اٹھائے جا سکتے، اور عقل اس کا حکم کرتی ہے ضرورتاً. ولا واسطہ بینہما، اور ان دونوں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے کہ وجود اور عدم کے درمیان کوئی واسطہ ہو اور یہ دونوں اٹھ جائیں. ہم نے گزشتہ بحث میں جہاں ہم ضروری کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے بیان کیا کہ ضروری اور بدیہی میں 5 اسباب توجہ کا ہونا ضروری ہے، تو وہاں ہم نے بیان کیا تھا کہ شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے. فقدان الشبہ ہم نے بیان کیا تھا، اور وہاں بیان کیا تھا کہ بعض فلاسفہ کو اس جگہ ایک شبہ عارض ہوا ہے اور انہوں نے یہ تصور اور ظام کیا ہے، گمان کیا ہے کہ نقیضان جو ہے دونوں جمع تو نہیں ہو سکتے لیکن اٹھ سکتی ہیں، اور ان کے درمیان ایک واسطہ ہے جس کو انہوں نے نام دیا تھا حال کا. کہا کہ جب حال ہو تو حال کے ہوتے ہوئے وجود اور عدم دونوں نقیضیں اٹھ سکتی ہیں اور وہاں فقط واسطہ حال ہوتا ہے. مرحوم مظفر نے ادھر بھی بیان کیا تھا کہ یہ گمان ہے جو صحیح نہیں ہے، بلکہ وجود اور عدم دو نقیضیں نہ جمع ہو سکتی ہیں اور نہ ہی اٹھ سکتی ہیں، اور یہ عقل کے نزدیک ضروری اور بدیہی ہے. اس لیے بیان یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ ولا واسطہ بینہما، ان دونوں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے کہ یہ دونوں تو اٹھ جائیں اور واسطہ باقی رہ جائے. تو کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے اور یہ دونوں اٹھ ہی نہیں سکتی. الثانی، دوسرا اقسام تقابل میں سے جو مورد ہے تقابل الملکۃ و عدمہا، ملکہ و عدم ملکہ کا تقابل، یعنی صلاحیت اور شائستگی کا ہونا یا اس صلاحیت اور شائستگی کا نہ ہونا. کالبصر والعمی، جیسے بینائی اور نابینائی، دیکھنے کا ہونا اور اندھے پن کا ہونا. بینائی اور نابینائی یہ تقابل ہے، بینائی نابینائی کے مقابلے میں ہے، بینائی ملکہ ہے، بصر ملکہ ہے، اور عمی اسی ملکہ یعنی بینائی کا نہ ہونا ہے. والزواج والعزوبہ، اور اسی طرح سے شادی شدہ ہونا اور کوارہ ہونا. شادی شدہ ہونا کوارہ ہونے کا کے مقابلے میں ہے. شادی شدہ ہونا ملکہ ہے، اور اگر یہ ملکہ نہ ہو شادی شدہ ہونا تو عزوبہ عدم ملکہ ہے کہ یعنی وہ اس ملکہ سے متصف نہیں ہوا ہے. فالبصر ملکۃ والعمی عدمہا، پس بصر دیکھنا بینائی کا ہونا ملکہ ہے اور اندھا ہونا نابینائی عدم ملکہ ہے. والزواج ملکۃ والعزوبۃ عدمہا، اور اسی طریقے سے زواج یعنی شادی شدہ ہونا ملکہ ہے اور عزوبت کوارہ ہونا غیر شادی شدہ ہونا اس ملکہ کا نہ ہونا ہے، زواج کا نہ ہونا ہے. ولا یسے ہو، اب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے یہ ملکہ اور عدم ملکہ ہر ایک کی نسبت کہہ سکیں.
بلکہ عدم ملکہ اسی کی نسبت صادق آئے گا کہ جس کی شانیت اور صلاحیت سے یہ ہو کہ وہ ملکہ رکھے، اور پھر ملکہ سے فاقد ہو تو کہیں گے عدم ملکہ۔ یعنی انسان جو بینائی رکھنے کا صلاحیت رکھتا ہے، بینائی ہونی چاہیے، اور اگر بینائی نہ ہو تو ہم کہیں گے انسان اعمیٰ، انسان اندھا ہے۔ تو یہ جو اعمیٰ کو ہم نسبت دیں گے انسان کی طرف اس لحاظ سے دیں گے کہ اس میں بصر کی صلاحیت ہے، لیکن اگر ہم پتھر کو کہیں کہ الحجر اعمیٰ یا اعمیٰ کہ پتھر اندھا ہے، تو پتھر کو اندھا کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ پتھر کی شان اور صلاحیت سے نہیں ہے کہ وہ بصر رکھتا ہو، بینائی رکھتا ہو۔ تو پس پتھر کی نسبت کہ جس کی شانیت سے نہیں ہے، نہ اعمیٰ کہہ سکتے ہیں نہ عجوبہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پتھر جو ہے نہ بینائی رکھتا ہے کہ اس کو ہم کہیں کہ بینائی نہیں رکھتا، شانیت سے نہیں ہے بینائی رکھنے والا ہونا، اور نہ ہی پتھر کی شانیت سے ہے کہ وہ شادی شدہ ہو، اس لیے شادی شدہ ہونا کیونکہ پتھر کی صلاحیت سے نہیں ہے۔ عجوبہ کا بھی یعنی کنوارے پن کا بھی حمل کرنا اس پر صحیح نہیں ہے کہ وہ عدم ملکہ کے ساتھ متصف ہو۔ اس لیے ایسے کی نسبت کہ جس کی شان سے یہ نہیں ہے کہ وہ ملکہ رکھے، اس کی ملکہ رکھنا، اس کی طرف نسبت دینا عدم ملکہ کی صحیح نہیں ہے، اس لیے یہ ملکہ اور عدم ملکہ اس کی نسبت سے اٹھ جائیں گے۔ جمع تو نہیں ہو سکتے دونوں ایک میں کہ بینائی اور نابینائی کسی ایک مورد میں جمع ہو جائیں کہ وہ مورد بینا بھی ہو اور نابینا بھی ہو، شادی شدہ بھی ہو اور کنوارا بھی ہو، عالم بھی ہو اور جاہل بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایک چیز کی نسبت کہ جس میں ملکہ نہیں ہے تو لہٰذا اس میں عدم ملکہ بھی نہیں ہے، تو دونوں اٹھ جائیں گے۔ پتھر جو ہے نہ بینا ہے نہ نابینا ہے، نہ شادی شدہ ہے نہ کنوارا ہے، نہ عالم ہے نہ جاہل ہے، تو پتھر کی نسبت اسی طرح عالم اور جاہل حیوانات کی نسبت انسان کے علاوہ اٹھ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی شان سے نہیں ہے کہ عالم ہوں، تو پس عدم ملکہ جہل بھی ان سے اٹھ جائے گا، دونوں اٹھ جائیں گے۔ یہاں بیان کر رہے ہیں اسی مطلب کو، وَلَا يَسِعُ أَن يَحِلَّ الْعَمَىٰ إِلَّا فِي مَوْضِعٍ يَسِعُ فِيهِ الْبَصَرُ۔ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے اعمیٰ کا حلول کرنا یا اعمیٰ کا جائز ہونا کہ نابینا ہم کسی کے نسبت لگائیں اور کسی کی نسبت جو ہے اس کو جائز قرار دیں، صحیح نہیں ہے۔ إِلَّا فِي مَوْضِعٍ، مگر یہ کہ اس موضع میں يَسِعُ فِيهِ الْبَصَرُ کہ جس موضع میں بصر صحیح ہو، یعنی اعمیٰ کی نسبت دینا، اعمیٰ کا حلول کرنا، اعمیٰ کو جائز قرار دینا صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ اس مورد میں کہ جس میں بصر ہونا ممکن ہے، صحیح ہے۔ لِأَنَّ الْأَعْمَىٰ لَيْسَ هُوَ عَدْمُ الْبَصَرِ مُطْلَقًا، کیونکہ اعمیٰ مطلقاً نابینا ہونا، بصر کا نہ ہونا نہیں ہے کہ ہم مطلقاً یہ کہیں کہ اعمیٰ یعنی نابینائی ہر ایک کی نسبت، ایسا نہیں ہے کہ اعمیٰ جو ہے مطلقاً نابینائی ہو، بلکہ عدم ملکہ ہے یعنی اس ملکہ کا نہ ہونا۔ تو پس اس ملکہ کا نہ ہونا اس لحاظ سے کہیں گے کہ جب ملکہ ہونا ممکن ہو۔ لِأَنَّ الْأَعْمَىٰ لَيْسَ هُوَ عَدْمُ الْبَصَرِ مُطْلَقًا، کیونکہ اعمیٰ جو ہے عدم بصر مطلقہ نہیں ہے کہ نابین بصارت کا نہ ہونا مطلقاً خواہ پتھر کی نسبت ہی ہو، بل عدم البصر الخاص، بلکہ اعمیٰ ایک خاص عدم بصر ہے، ایک خاص بینائی کا نہ ہونا ہے۔ وہ کون سی خاص بینائی کا نہ ہونا ہے؟ هو عدمہ فی من شانہ ان یکون بصیرا، وہ بصر کا نہ ہونا ہے فی من اس کی نسبت، اس ذات کی نسبت، شانہ ان یکون بصیرا کہ جس کی شان اور صلاحیت یہ ہو کہ وہ بصیر ہو۔ تو پس عدم بصر اس کی نسبت ہے کہ جس کی شان اور صلاحیت اور شائستگی سے ہو کہ وہ بصیر ہو، پھر بصیر نہ ہو تو کہیں گے عدم البصر یعنی اعمیٰ نابینا ہونا، لیکن مطلق عدم بصر نہیں ہے بلکہ عدم بصر خاص ہے، یعنی جس کی شان و صلاحیت سے ہو کہ وہ بصیر ہو۔ وَقَذَ الْعَجُوبَةُ، اسی طریقے سے کنوارا پن ہے، غیر شادی شدہ ہونا ہے، لا تقال، اس کو نہیں کہا جائے گا الا فی موضع یصح فیہ الزواج، کہ فقط اسی مورد میں اس کو کہا جائے گا کہ جس میں زواج صحیح ہو، جس کی نسبت شادی شدہ ہونا ممکن ہو اور صحیح ہو۔ کہتے ہیں اسی طرح صحیح نہیں ہے بولنا لا تقال، نہیں کہا جائے گا عزوبہ الا مگر یہ کہ فی موضع، ایسے موضع میں، ایسے مقام میں کہ یصح فی الزواج کہ جس میں زواج اور شادی شدہ ہونا صحیح اور ممکن ہو۔ لا عدم زواج مطلقہ، کہ عدم زواج مطلقہ نہیں ہے کہ مطلقاً کہیں کہ یعنی شادی شدہ نہ ہونا، کنوارا ہونا مطلقاً نہ، فَهُمَا لَيْسَ كَالنَّقِيضَيْنِ، پس یہ دونوں جو ہیں نقیضوں کی طرح نہیں ہیں
کہ بصر اور عدم بصر یعنی بصر اور عما زوال